IMF کی ٹیم نے بہت سختی سے کہا کہ تمام بڑی بغیرت ہے کہ نہ ہم تنہائی لیں گے نہ برات لیں گے، یہ ایک مکمل مافیا ہے، ایک اور IMF پروگرام ضروری ہوگا کہ یہ مکمل طور پہ دھندا کر رہے ہیں۔ اس بیوروکریٹ کا میں خود سر پھاڑ دوں گا جو کہ رشوت مانگے گا، خدا کا خوف کرے وہاں پہ سول وار لگ جائے کہ ہم اپنی سرزمین کو جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے دہشت گردی ہوتی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائلہ ندیم اپنے ڈیجیٹل چینل کے ساتھ۔ ناظرین، جس طرح کل ہم نے بات کی تھی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ابھی یہ چیز جو ہے صرف میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جی ہم IMF کے ساتھ ایک اور بڑے قرضے کی درخواست میں جا رہے ہیں، تو آج وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے خود کہہ دیا کہ ایک اور IMF پروگرام ضروری ہوگا۔ نو ڈاؤٹ کہ اس کے اندر جو سا ہے بہت ساری ہمیں مشکلات سہنی پڑتی ہیں، بہت ساری پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ناخوشگوار بھی اپنانی پڑتی ہیں، جسے ہم یہ کہہ لیں کہ انفیورڈ ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں حکومت کو، لیکن پھر بھی کیونکہ معاشی صورتحال پر قابو پانے کے لیے شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ IMF کے ایک اور پروگرام پر ہمیں جانا ہوگا، اور اس کے سلسلے میں اگلے ماہ جو ہے وہ مذاکرات شروع ہوں گے، اور جو لاسٹ ہمیں $1.1 ملین کی ملنی تھی، قسط ملنی ہے، اس کے اوپر آج جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے۔ جو سٹاف لیول کا پروگرام ہے وہ ہو گیا ہے، اور اس پہ جو ہے معیشت کے حوالے سے جو ہے وہ انرجی کے حوالے سے اسپیشلی بات کی، توانائی کے سیکٹر کے اندر IMF کی ٹیم نے بہت سختی سے کہا کہ اس کو بڑھایا جائے، اس سال جو ہے ترقی کی شرح جو ہے وہ کم رہے گی۔ اینی ہاؤ، انہوں نے کرنسی مارکیٹ کے حوالے سے بھی بات کی کہ کرنسی مارکیٹ کی شفافیت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے پاکستان کے اندر۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو IMF نے کچھ اہم پوائنٹس ابھی آپ تک پہنچ بھی چکے ہوں گے، لیکن میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ہم ایک اور بڑا قرضہ جو ہے اس کے لیے ایک اپلیکیشن دینے جا رہے ہیں، جو کہ آئی ہوپ کہ نیکسٹ منتھ ہمارے مذاکرات ہوں گے۔ وزیر اعظم نے خود بھی کہا، ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم نے اور ان کی کیبنٹ نے جو ہے وہ زرداری صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو ہے وہ اپنی تنخواہیں اور مراد جو ہے وہ ساری کی ساری چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا جی نہ ہم تنخواہیں لیں گے نہ برات لیں گے، اچھی چیز ہے یہ، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ ان لوگوں کو اس پوائنٹ پہ آ کے جہاں پہ یہ 10 کروڑ اور 12 کروڑ ایک MP MNA جو ہے اپنے اس کے اوپر الیکشن کے اوپر سرو کر کے اسمبلی تک پہنچتے ہیں، وہاں پہ اگر یہ چھوٹی سی سیلری اور ایسی مرات نہ لے تو خیر عوام کا بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا، لیکن شاید ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں بہتے گنگا جو ہے اس میں یہ لوگ ہاتھ دھو رہے تھے۔ آگے چلیے تو ہم آپ کو بتائیں گے افغانستان کے حوالے سے اور ڈفرینٹ ہمسایہ ممالک کے حوالے سے۔ تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہمسایوں سے اچھے تعلقات ہم چاہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے دیں گے۔ سو دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے چلیں ہم آپ کے ساتھ۔ آج DHA کے حوالے سے ایک چھوٹی سی خبر آپ کو دیتی چلوں کہ DHA کے بارے میں جسٹس صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ میں بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ DHA والے سیدھا دھندا کر رہے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی ایسا نہیں کیا تھا جیسا یہ لوگ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ بہت طاقتور ہیں، اور ان کا جو میجر 3 کردار ہیں جو کہ سارا یہ DHA کا دھندا چلا رہے ہیں، یہ زمینیں جس طرح سے دیتے ہیں اور جس طرح سے لیزنگ کرتے ہیں اور جس طرح سے یہ بناتے ہیں، یہ ایک مکمل مافیا ہے۔ DHA جو ہے اب مافیا بن چکا ہوا ہے۔ اس کے اوپر کل ڈیٹیل ایک پروگرام کریں گے DHA کے حوالے سے۔ آئی ہوپ میں کوشش کروں گی کہ کچھ آپ کے ساتھ DHA کی ڈیٹیلز شیئر کر سکوں، جیسے کہ آج انہوں نے کہا کہ یہ مکمل طور پہ دھندا کر رہے ہیں، سیدھا دھندا کر رہے ہیں، اور یہ مافیا بن چکا ہوا، تو اس کے حوالے سے کل ہم آپ سے بات کریں گے۔ سیکنڈ بات کریں گے ہم اپنے آج کل لیم لائٹ پہ رہنے والے اور گلیمر کی فیلڈ کے اندر جو سب سے زیادہ نظر آ رہے ہیں، وہ ہے علی امین گنڈاپور۔ تو آج علی امین گنڈاپور صاحب نے کیا کہا؟ آج علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ جو بھی صوبہ خیبر پختونخوا میں افسر رشوت مانگے، اینٹ اٹھا کے اس کا سر پھاڑ دو، اور جب کوئی پوچھے کہ تم نے یہ کیوں کیا تو کہنا کہ علی امین گنڈاپور کی طرف سے آرڈرز ہیں۔ رشوت لینے والے کا سیدھا سر پھاڑو، اور پھر اس کے بیٹے کو فون لگاؤ یا اسے ملو اور اسے کہو کہ تیرے باپ کو میں نے جہنم سے بچایا ہے۔ اچھا علی امین گنڈاپور صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ بیوروکریسی انڈر آتی ہے آپ کے، ٹھیک ہے، آپ نے بیوروکریسی چلانی ہے، اور بیوروکریسی چلانے کے لیے اگر آپ عوام کو اور بیوروکریسی کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے جی عوام سر پھاڑے، انہوں نے کہا عوام بڑی بغیرت ہے۔ اچھا جی، یہ وہ بغیرت عوام ہے جس نے علی امین گنڈاپور صاحب کو ووٹ دے کے نا اس سیٹ تک پہنچایا ہے، اور واقعی ہی عوام بڑی بغیرت ہے جو ہمارے سیاستدانوں سے یہ باتیں سن لیتی ہے، اور پھر ان کو ان منصب پہ اور پھر سامنے کھڑے ہو کے تالی بھی بجاتے ہیں کہ جی آج ہمیں ہمارے وزیر اعلیٰ نے بغیرت کہا تھا، واہ واہ واہ، آج ہمیں بغیرت کہا گیا ہے۔ گڈ،
آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس بیوروکریٹ کا میں خود سر پھاڑ دوں گا جو کہ رشوت مانگے گا؟ کائنڈلی آپ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اس جگہ سے کھڑے ہو کے میسج کرے، میں اپنی ٹیم بھیج کے اینٹ مار کے اس کا سر پھاڑوں گا، اور آپ کے پاس سر پھاڑنے کے علاوہ اس کی نوکری جانے کے ابھی بہت سارے اختیارات موجود ہیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں وہاں پہ سول وار لگ جائے کہ لوگ بیوروکریٹس کا سر پھاڑیں، لوگ رشوت لینے والے کا سر پھاڑے اور آگے سے وہ ان کا سر پھاڑے، اور آپ پھر مقدمات درج کریں؟ وہ کہتے ہیں مجا نہیں پہناؤں دیا نے نہ ان کے خلاف کسی نے مقدمے دائر کرنا، اور آپ نے غریب بندے کو جو ہے وہ تھانوں کی سیر کرانی ہے۔ خدا کا خوف کرے علی امین گنڈا پور صاحب، جو آپ کے کام ہے وہ اپنے طریقے سے کریں۔ یہ کوئی پنچایت نہیں لگی ہوئی ہے، گنڈا گردی کا زمانہ نہیں ہے، یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے کہ آپ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اٹھا کے سر پھاڑ دیں۔ اگر آپ سر نہیں پھاڑیں گے تو آپ بڑے بغیرت ہوں گے، اور بلکہ آپ تو کہہ چکے کہ عوام میں غیرت ہے ہی نہیں۔ عوام غیرت کرے، عوام کو غیرت تو اس ٹائم پہ کرنی چاہیے تھی جس ٹائم پہ آپ جیسا وزیر اعلیٰ وہ منتخب کر رہے تھے۔ یہ چھوڑیے بات، ہم بات کرتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف نے دورہ کیا سعودی عرب کا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اگلی خبروں کی سائٹ پہ جاؤں، اور علی امین گنڈا پور کے بارے میں تو میں خیر ابھی اور مزید کچھ نہیں کہنا چاہتی، لیکن آپ کو اگر ہمارا چینل اچھا لگ رہا ہے اور ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کیجئے۔ ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے، اور سب سے زیادہ مجھے ضرورت ہوتی ہے آپ کے کمنٹس کی۔ آپ اپنے کمنٹس کیجئے، ہمارے چینل لائک کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو۔ آرمی چیف نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور اعلیٰ تعلقات کی بنیاد پر انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ سے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اچھے خیالات، اچھے جذبات رکھتا ہے سعودی عرب پاکستان کے لیے۔ ولی عہد نے بھی مضبوط اور مزید مضبوط تعلقات بنانے کا جو ہے وہ اعادہ کیا۔ بات کرتے ہیں ہم سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے، تو سینٹ کے الیکشنز میں جی کے پی کے سے تو تقریباً 12 پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے ان کے کاغذات جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں۔ پنجاب سے 7 کے کاغذات ریجیکٹ کر دیے گئے، مراد سعید، اعظم سواتی، زلفی بخاری، سنم جاوید، سریہ نسیم کے کاغذات جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے گئے۔ اس پہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے وہ اپیل میں جائیں گے، اور ان کے کاغذات اور کچھ کے منظور بھی کیے گئے ہیں۔ ایک اور خبر عمران خان صاحب کے حوالے سے اور ان لوگوں کے حوالے سے جن کو 9 مئی کے کیسز میں پکڑا ہوا تھا، اور 9 مئی کے کیسز کے بارے میں جو فیصلے چل رہے تھے اس میں جسٹس صاحب نے کہا کہ اصل دہشت گرد آپ سے پکڑے نہیں جاتے، اور ویگن والے کو آپ دہشت گرد بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ راولپنڈی میں واقعہ ہوتا ہے اور لاہور کی اسپیشل برانچ کا اے ایس آئی جو ہے اس کا گواہ ہوتا ہے، تو ایک اے ایس آئی کی گواہی کے اوپر آپ ایک سابق وزیر اعظم کو دہشت گرد کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ تو اس پر بہت ساری وکیلوں نے بھی بات کی۔ جی انہوں نے 9 مئی میں توڑ پھوڑ کی تھی، انہوں نے کہا توڑ پھوڑ کی تھی، کیا ان سے کوئی اسلحے نکلے تھے؟ کوئی کچھ نکلا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں جی کوئی ایسی بات نہیں، لیکن انہوں نے فلاں جگہ کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا پتہ ہے آپ کو پتہ ہے دہشت گردی ہوتی کیا ہے؟ انہوں نے کہا دہشت گردی وہ ہے جو پشاور کے ایک سکول کے اندر ہوئی تھی، دہشت گردی وہ ہے جو کے پی کے میں ہوتی ہے، دہشت گردی وہ ہے جو جی ایچ کیو میں کی گئی تھی، دہشت گردی وہ ہے جو ایف آئی اے کی بلڈنگ کے اندر کی گئی، یہاں پہ دھماکے ہوئے، اس کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ آپ اس کو دہشت گردی کہتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت اگر کوئی ریلی نکالے تو آپ اس کو دہشت گردی کہہ دیتے ہیں۔ اور ریاست جو ہے وہ ماں کی طرح کی ہوتی ہے، اور ماں کے اگر بچہ کوئی بگڑ جائے نا جی تو ماں 2-4 تھپڑ مار کے اس کو سیدھا کر دیتی ہے، یہ نہیں کرتی جو آپ کر رہے ہیں۔ ایسے ریمارکس جو ہیں آج ہمیں عدالت میں سننے کو ملے۔ ہوپفلی بہت ساری ضمانتیں آج منظور بھی کی گئی، اور آگے چل کے بھی ایسا ہی ہوگا، جو انصاف بنتا ہے وہ ضرور کیا جانا چاہیے۔ نو ڈاؤٹ کہ 9 مئی کے واقعے کو کوئی بھی جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، ہر بندہ میرے سمیت سب بندے اس کو کنڈیم کریں گے، مگر اس کا انصاف کے تقاضوں پر پورا ہونا بھی ضروری ہے۔ پاکستان کے حوالے سے ایک چھوٹی سی خبر لاسٹ میں چلتے چلتے آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں۔ پاکستان جو ہے وہ 2023 میں دنیا کا دوسرا بڑا سموک زدہ ملک رہا۔ فضائی آلودگی میں دنیا کا دوسرے نمبر پہ وہ ملک رہا۔ پہلے نمبر پہ بنگلہ دیش رہا، تیسرے نمبر پہ انڈیا رہا، اور درمیان میں پاکستان رہا۔ پاکستان کو کے جو 3-4 شہر ہیں لاہور، اسلام آباد، کراچی جو ہے وہ سموک کی زد میں رہے پوری سردیاں، اور سردیاں جانے کے بعد بھی۔ آئی کیو ایئر کی جو رپورٹ ہے، ایئر کی رپورٹ ہے، آئی کیو ایئر کی جو رپورٹ ہے 2023 کی، وہ پاکستان کے حق میں ہرگز نہیں جاتی۔ وہ کہتے ہیں انتہائی آلودگی سے بڑی ہوا ہے جس کی وجہ سے اس انسانی زندگی کو جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ تو پہنچ رہا ہے، جو یہ فضائی مخلوق ہے یعنی کہ جو پرندے چرندے ہیں، یہ بھی آبی حیات جو ہے اس کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور انسانی زندگی تو کہتے ہیں جی، جیسے ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ لاہور میں رہنے والوں کی تو 6-6 سال زندگیاں جی کم ہو گئی ہوئی ہیں۔ جس نے 40 سال جینا تھا سمجھے وہ 34 سال جیے گا، اور جس نے 60 سال جینا تھا وہ سمجھے کہ 54 ایئرز اس کی ایج رہ گئی۔
اب تو ہوا میں سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد اور دیگر شہروں کی جو آب و ہوا ہے اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ کنٹرول کل کی ویڈیو میں بھی میں نے کہا تھا، جن اداروں کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ گرینری کی نشو نما کریں، گرینری کی حفاظت کریں، ذرا ان پہ بھی توجہ دیجیے، ان کی سائٹ بھی دیکھیے۔ سندھ کے حوالے سے جاتے جاتے بتاتی جاؤں گی کہ سندھ نے کسان کارڈ جو ہے اس کو لانچ کر دیا، اور کسان جو ہے اس کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز انہوں نے ابھی لانچ کرنے کی تیاری کی ہے، جو انہوں نے چیف سیکرٹری سندھ کو کہا ہے کہ اس کے اوپر کام کریں اور کل تک رپورٹ پیش کریں۔ کل ہم بھی اپنے ویلاگ میں آپ کو اس کسان کارڈ کے حوالے سے بتائیں گے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے کمنٹ کر کے۔ ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور مجھے دیجیے اجازت، کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔